بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سماجی تعلقات اور اسلامی شریعت۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں جا بجا ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم انسان اور معاشرے کے درمیان عدل اور انصاف، اس کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کریں، انسان اور معاشرے کے درمیان توازن قائم کریں، انسان اور معاشرے کے درمیان جو ہمارا رشتہ ہو وہ عدل پر مبنی ہو۔ تو جب آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے تو وہاں پر پھر محرومیاں بھی نہیں ہوں گی، شکایتیں بھی نہیں ہوں گی، شکوے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک خوبصورت اور پرامن ترین معاشرہ ہوگا۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرد کے سماج کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور سماج فرد کی تربیت کس انداز سے اور کس لحاظ سے کرے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور لکیلی ہمارے ساتھ ایک بڑا خوبصورت پینل موجود ہے۔ جناب وسیم سلیم صاحب سماجی کارکن ہیں، اس کے علاوہ ڈائریکٹر پروگرام ہیں ہیلپنگ ہینڈ پاکستان کے۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گلناز عظیم بھٹی صاحبہ، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اس کے علاوہ اسلام آباد ماڈل کالج میں یہ درس و تدریس کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ حامد صاحبہ، یہ بھی ٹیچر ہیں، اسکول میں پڑھا رہی ہیں، لیکن آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ ہماری اس دھرتی کا وہ ایک عظیم الشان نام ہے کہ جس نے انسانی رشتوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس نے مقامی زبان کے اندر مقامی حالات کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو بیان کیا اور ایک ایسی پرکھ ہمیں دی اور ایک ایسی چیزیں ہمارے سامنے چھوڑ کے چلی گئیں کہ ان کی وفات ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن لوگ مثالیں دیتے ہوئے میاں محمد بخش کا کلام سناتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ سائمہ حامد صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ کا تو گلا ٹھیک ہوگا، میرا گلا مجھ سے بڑا گلا کر رہا ہے کیونکہ گلا آج کل وائرل ہے، انفیکشن چل رہے ہیں، تو لیکن بہرحال پروگرام تو ہم نے کرنا ہے اور بات چیت کرنی ہے، تو انسان بات کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا نا، تو باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو کون سا کلام سنائیں گی میاں محمد بخش صاحب کا؟ جی، ان کے کلام میں سے میں نے بہت مشہور اشعار جو ہیں ان کا انتخاب کیا ہے، بسم اللہ کریں۔ اور ہر شعر جو ہے وہ سبق آموز ہے۔ بالکل، میاں بخش صاحب کا تو کلام ہی یہی ہے، کمال یہ ہے، کلام بھی ہے کمال بھی ہے۔ بالکل، ابھی آپ جی نے پروگرام کے آغاز میں عدل کی بات کی، صحیح۔ تو انہوں نے جو سب سے بڑے عادل ہیں اللہ کریم، ان کا ذکر کیا ہے اس میں، بسم اللہ۔ اسی شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ عدل کریں واہ، عدل کریں تے تھر تھر کمڑ، اچیاں شانہ والے اور فضل کرے تا بخشے جاون، میں جے منہ کالے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اور جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاندا میرا، جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاندا میرا، اور
بھائی بھائیاں دے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤندے اور بھائی بھائیاں دیاں باواں اور باپ سرا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سرا دے تاج محمد اور ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب سائمہ حامد صاحبہ. اور یہ دیکھیں نا کس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. اور میاں محمد بخش صاحب کے کلام کا یہ اعجاز ہے اور یہ ان کا ایک انفرادیت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا وہ ہمارے گھروں کے اندر کھڑے ہو کے کہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ بات بیان کر رہے ہیں. اور جب کسی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہوں، بھائیوں سے گلے شکوے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے بچوں سے ہو جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آ کے تھپکی دے کر کہہ رہے ہیں بس معاف کر دو، معاملہ ختم کر دو اور آگے بڑھو، کیونکہ رہنا تم نے انہی کے ساتھ ہے، جی سر، چلنا تم نے انہی کے ساتھ ہے. بالکل. تو بہت ہی شکریہ، آپ نے یہ کلام ہمیں سنایا اور ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. لیکن ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سماجی تعلقات اور اسلامی شریعت کے حوالے سے. اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں یہ ذکر کیا کہ قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک بیلنس معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے. ایسا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے جو افراد و تفرید پر مبنی ہو. ایسا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا جائے، بلکہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں پر ہم مل جل کر اس تھوڑی سی زندگی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ہم گزار سکیں. تو وسیم سلیم صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کے ذہن میں آتا ہے سماجی تعلقات اور اسلامی تعلیمات، جو تصویر آپ کے ذہن میں بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع ہے اور آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس پہ وقت دیا. میرے سامنے جو پکچر بنتی ہے نا، وہ میں اگر آپ کہیں کہ اسلام کیا ہے تو اسلام جو ہے وہ دوسروں سے خیر خواہی کا دین ہے. صحیح، یہ بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کا سفر کیا نا، تو آپ نے دو کام پہلے بنیادی کیے. ایک تو مسجد بنائی صحیح، کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں، اور دوسرا لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا. یعنی یہ بنیاد جو ہے نا وہ اسلامی ریاست کی جب رکھی گئی تو اس کی بنیاد بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی چیز کے اوپر رکھی گئی. پھر آپ اسلامی شریعت کی تمام عبادات کو آپ دیکھ لیں. آپ نماز جب گھر میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو حکم ہے کہ آپ مسجد میں جائیں گے اور اپنے تمام گلی محلوں کے جو دوست بھائی ہیں وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تاکہ آپس میں بغض نہ رہے، امیر غریب ایک جگہ پر کھڑا ہو جائے. آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میرے ارد گرد جو بھوکے لوگ ہیں ان کا احساس پیدا ہو کہ میں تو کھانا کھا رہا ہوں اور میرے ارد گرد لوگ جو دن کے کچھ اوقات جو ہے وہ گزارتے ہیں تو بڑی مشکل سے گزارتے ہیں. آپ جو ہے وہ اسلام کی، اب حج کو لے لیں تو پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب حاضر ہیں ایک کلمے کے ساتھ، ایک لباس کے ساتھ اور ایک جگہ پر، کہ ہمارے درمیان میں کوئی تفریق نہیں ہے. عربی ہے، اجمی ہے،
پختون ہے، پنجابی ہے، ایرانی ہے، انڈین ہے، کوئی بھی ہے، تو اللہ ہم سب ایک ہیں. تو اسلام میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ وہ اس کے بغیر جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک جو ہے وہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت نہ کرے. صحیح. اچھا، اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہیں سماجی تعلقات کو بنانے کے لیے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو آپ دوسروں کی مدد کریں. آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور پڑوس میں کوئی بندہ جو بھوکا رہے. تو یعنی ان کائنڈ کی شکل میں، مال کی شکل میں، کسی بھی کہتے ہیں نا سالن میں شوربے کو آپ بڑھا دیں اپنے ارد گرد جو ہے وہ دوستوں پڑوس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اچھا، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو سماجی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. بالکل. تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا، آپ دوسروں کو دیکھ کر مسکرائیں تاکہ آپ کے اندر محبت بڑھے. اور سورہ الحجرات تو پوری کی پوری آپ دیکھ لیں کہ اس تمام چیزوں سے روکا ہے کہ جو انسانی معاشرے کے اندر سماجی تعلقات میں خلل ڈالیں، اس کو توڑیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں حرام کر دی ہیں. صحیح. تو یہ میری نظر میں بہت ہی اہم پوائنٹ ہو جو آپ ذکر کر رہے تھے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رات کو سحر ہو کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو اصل میں ہم نے جملہ تو سنا، جملے کی باریکی اور حساسیت میں نہیں گئے کہ اللہ کے رسول ایک آق نامہ جاری کر رہے ہیں. ہمارے والدین آق نامہ جاری کرتے ہیں تو جائیداد ہم سے چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول آق نامہ جاری کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی سوشل رسپانسبلٹی ڈال دی کہ آپ نے یہ نہیں کہ وہ آ کے آپ کے دروازے پر کہے کہ میں بھوکا ہوں. بالکل. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے جا کر دیکھنا ہے کہ کون بھوکا ہے. تو یہ جو کمیونٹی انگیجمنٹ کے کانسیپٹ ابھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں نا، تو رسول اللہ نے اس وقت کہا آپ نماز گھر میں پڑھیں تو اسلام کو کیا فرق پڑتا ہے، مسجد میں پڑھیں کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، آپ کو فرق پڑتا ہے. آپ جب مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کون بیمار ہے، کون صحت مند ہے، کون کس حالت میں ہے، کون مفلوق الحال ہے. تو وہاں امیر بھی ہوگا اور غریب بھی ہوگا. یہ کمیونٹی سینٹر ہے، وہاں اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کا پھر خیال رکھیں گے. تو بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے ذکر کی. اچھا گلناز صاحبہ، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جس سوسائٹی کے اندر ہم بس رہے ہیں، ہماری بڑی شاندار ویلیوز ہوتی تھیں، پھر ہم پڑھ لکھ کے ہمارے پاس ڈگریاں آ گئیں، ہم بڑی اچھی زبانیں بولتے ہیں، انگریزی ہمیں بہت اچھی آتی ہے، لوگوں پہ ہم بڑا رعب جھاڑ لیتے ہیں. اور ہم نے کہا یہ جو ہمارے بزرگوں کی روایات تھیں نا، یہ بڑی فضول قسم کی تھیں. اور آج ہم نئی روایات تو ساری ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایک تپتے ہوئے صحرا میں ایسے کھڑے ہیں کہ شدید گرمی ہے، کوئی صاحبہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، اور ہم ترس کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ادھر جائیں جائیں کہاں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھے موضوع پر آج کے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو سماج ہے یا معاشرہ ہے، اس میں ایک فرق کیا ہے. صحیح. سماج جو ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ سم اور آج سے مل کر بنا ہے. سم کا مطلب ہے اکٹھا، متحد، اور آج کا مطلب ہے متحد رہنا. صحیح. اور جو سماج ہے یہ ایک اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک طبقے پر یا ایک گروہ پر. صحیح. لیکن معاشرہ جو ہے وہ ایک اس کی وسیع تر صورت ہے. صحیح. اس میں کسی گروہ کا مذہب سے تعلق یا کسی طبقے سے تعلق یا کسی قوم سے تعلق نہیں ہوتا. اس کے بعد جب ہم کسی معاشرے کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہندوستانی معاشرہ، مغربی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ. صحیح. اب رہ گئی بات ہمارے مذہب اسلام کے حوالے سے اسلامی معاشرے کی بات آ گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. صحیح. رسول پاک نے اپنے آخری خطبے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. صحیح. اگر ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر. اب یہ جو نقطہ ہے تقویٰ کی بنیاد پر، ہر انسان کا جو ایک معیار ہے وہ اس کے اخلاق سے قائم ہوگا. اسلام جو ہے وہ اخلاق کا دین ہے. اور اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. وہ ہمیں جینے کے تمام ڈھنگ اور طریقے جو ہے وہ سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین پر 1,24,000 پیغمبر دین اسلام
کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جو ہے وہ دنیا میں آئے، اور رسول پاک نے قرآن پاک کی صورت میں ان تمام پیغامات کو انسان اور بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ اب یہ جو اخلاقی تربیت ہے مسلمانوں کی، انسانوں کی، تمام ادیان میں سے مذہب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا، اور رسول پاک نے بھی اس کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور آپس میں گروہ اور قبائل انسان کی شناخت اور پہچان کے لیے تخلیق کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ معتبر ہے اور وہ زیادہ اہم ہے، اور یہ کوئی غریب گھرانے سے کوئی شخص فخر و غرور کے لیے نہیں ہے، صرف پہچان کے لیے۔ جی، وہ صرف پہچان کے اور شناخت کے لیے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ کوئی عورت فاطمہ نامی جس نے چوری کی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے اس کو سناتا، اس کی سزا کا حکم میں سناتا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے تمام پیغامات بڑے واضح انداز میں قرآن پاک کی صورت میں، احادیث کی صورت میں انسانوں تک پہنچائے ہیں، اور منافق کی 3 نشانیاں سب سے بڑی بیان کی ہیں کہ جو بات کرے جھوٹ بولے، فساد جو شروع ہوتا ہے، جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں، صحیح۔ معاشرے میں جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ جھوٹ سے، جب آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے، اس کو رد کریں گے جبکہ آپ غلط بھی ہوں، تو یہاں سے جو جھگڑے ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، صحیح۔ یہ بھی جھگڑے کی بنیاد ہے، اور جو امانت رکھوائی جائے آپ کے پاس، اس میں اگر آپ خیانت کریں گے تو اس سے بھی معاشرے میں تفریق پیدا ہوتی ہے اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اب یہ تینوں نکات جو ہیں یہ سماجی حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور ان تینوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، وہ منافق اس کو کہتے ہیں، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یعنی اسلام کی بنیاد اتنے اخلاق کے حسنہ پر ہے کہ ہم تمام تربیت ہماری جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اگر اچھی ہے تو ہم مومن کہلانے کے قابل ہیں، اور علامہ اقبال نے بھی مرد مومن کا جو تصور دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے۔ صحیح جی، یہ بہت ہی اہم ہے اور بڑی بنیادی چیزیں، اور جو آپ نے ذکر کیا نا کہ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ آپ کے مالی حیثیت یہ طے نہیں کرے گی کہ آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی لا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی، کہ نہ تو کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سفید کو سرخ پر، سرخ کو سفید پر، اور عربی کو اجمی پر اجمی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تم سب ایک ہو، کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، و آدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، تو تمہاری سب کی اوقات یہی ہے، تم سب کی ذات یہی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو تمہیں منفرد کرتی ہے، تمہیں نمایاں بناتی ہے، وہ ہے الا بالتقوی، کہ یہ جو تقوی کا علم تم تھام کے نکلتے ہو۔ اور تقوی اصل میں ہے کیا؟ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص قسم کی وضاقتہ اختیار کرنے کا نام تقوی ہے، نہیں، تقوی خدا کے قانون کی عملداری کا نام تقوی ہے، اور خدا کی جو اس دنیا میں شہریت ہے نا، یہ ہمارے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ پڑا ہے، تو خدا کی ریاست کا شناختی کارڈ جو ہے اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو جن کے پاس یہ شناختی کارڈ ہوگا نا جس پہ شناختی علامت تقوی لکھی ہوئی ہوگی تو یہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ اس جگہ پر ان کو لے کے جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور مسئلہ یہ کہ یہ ساری باتیں کوئی نئی باتیں نہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم اور آپ اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ان باتوں کو ہمیشہ کرنا ہے تاکہ تذکیر ہو، ہم ایک دوسرے کو بتا سکیں، اور ایسا معاشرہ جس سے ہم نے اب خوابوں کا معاشرہ بنا دیا ہے، جس سے ہم نے خیالوں کا معاشرہ بنا دیا ہے، اسے ہم عمل کے قالب میں ہم ڈال سکیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا نمرہ چودھری صاحبہ، آپ وکیل ہیں، تو یہ جو ان حضرات سے میں نے بات کی تو ٹیچر ہیں، ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، قانون کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ جن معاشروں میں قانون نہیں ہوتا تو پھر ان معاشروں میں افراتفری ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو سماجی تعلقات کا ایک پورا شعبہ ہے، اور جو بھی دنیا کا مذہب آپ دیکھیں نا، سارا فوکس سماجی تعلقات ہیں، وہ اسی پر ہے۔ یہ جو عبادات کا ذکر ہو رہا ہے، روزے کا ذکر ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سارا اصل میں ہے کیا؟ کہ سماج کو مضبوط کریں، اس کے اندر آپ گھس جائیں، رچ بس جائیں، اور ایسا معاشرہ بنائیں جو اللہ کا رسول چاہتا ہے، ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ قانون کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اس سماجی تعلقات کے باب میں؟
تھینک یو سو مچ. دیکھیں فار ایگزامپل جیسے قرآن کی بات ہو رہی تھی, سنت کی بات ہوئی, حدیث کی بات ہوئی, اگر ہم وہاں سے ہی دیکھیں جہاں سے قانون ہمارا بیسیکلی بنتا ہے, اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں شاید 10% جو ہے وہ حقوق اللہ کے بارے میں بات ہوئی ہے, لیکن جو 90% ہے وہ حقوق العباد کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سارے لاز یا ساری ہماری جو چیزیں ہیں قرآن سے ہی جنریٹ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا واضح طور پہ کہ 90% جو قرآن ہے وہ تم لوگوں کی آپس کی ڈیلنگز ہے, ایک سوسائٹی نے رن کیسے کرنا ہے, ایک انسان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, وہ سارا کچھ وہاں سے ہمیں بتا دیا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں, اگر ہمارا قانون بھی جو ہے, اگر ہم اس کو بہت بیک آف دا ہسٹری جائیں تو ہم قرآن سے ہی کہیں نہ کہیں کہ ہمارا کوئی ایسا لا نہیں ہے جو قرآن کے منافی ہو. ہم ہر چیز کو قرآن کا ایز اے پریسیڈنٹ ہم رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی شریعت کے اگینسٹ تو کوئی چیز نہیں جا رہی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سال پہلے 1400 سال پہلے قرآن دے دیا تھا کہ آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہی آپ کامیاب انسان یا کامیاب سوسائٹی بن سکیں گے. اگر ہم سوسائٹی کا کنسیپٹ بھی دیکھیں تو شاید ایک یونٹ کے اوپر آ کے ختم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے یا ایک فیملی ہے, وہاں سے ایک یونٹ سٹارٹ ہوتا ہے جو آ کے اس کو بڑھتا بڑھتا ایک سوسائٹی کے اس کے روپ میں دھار لیتا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فار ایگزامپل کیا مطلب ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ انسان جو ہے سوشل اینیمل اس کو کہا جاتا ہے, کہ اس کو بتایا گیا ہے کہ اس نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, یا سوسائٹی میں اگر آپ جا رہے ہیں ٹریفک کی ریڈ لائٹ جلنی ہے تو آپ نے رکنا ہے وہاں پہ. تو کیا واقعی میں اسلام نے بھی ایسے کوئی قانون یا قاعدے بتائے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم نے یہاں پہ رک جانا ہے, یہاں اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ایک پہنچ نہیں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ انسان نے کیسے بیہیو کرنا ہے. اب اسی طرح سے ہم بہت پڑھتے ہیں, جیسے ہم قانون کی زبان میں اگر کوئی آپ کرائم کرتے ہیں تو آپ کے لیے PPC ہے, ہم کرمنل اس میں ایکٹ میں چلے جاتے ہیں. اگر ہمارا کوئی جھگڑا زمینی جھگڑا آ جاتا ہے تو ہم سول اس میں چلے جاتے ہیں, لاء میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ تو ساری وہ باتیں ہیں کیونکہ یہ معاشرے کو تربیت دینے کے لیے کی گئی ہیں, تاکہ ایک معاشرہ جو وہی ہم کہتے ہیں کہ اگر 2% جو معاشرہ ہے وہ اس لاء کو نہیں مان رہا تو اس معاشرے کو تربیت کے لیے ہم نے ان قانون کو بنایا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے آلریڈی ہمیں ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک قرآن بھیج دیا تھا کہ آپ نے ان رولز کو فالو کرنا ہے, ایک ایسی سوسائٹی لے کے ہی چلنا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا اگر ہم دور دیکھیں تو سب سے زیادہ شاید عدل و انصاف قائم ہی وہاں پہ ہوا تھا. اس ٹائم پہ جو قانون بنے شاید وہ آج بھی یقین نہ کہیں رائج ہیں. ہاں ہم کہاں پہ لیک کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ ایک مختص طبقے کے لیے بنا ہوا ہے اور اس طبقے نے ہی اس کو فالو کرنا ہے, باقی طبقہ جو ہے اس سے منافی ہے. تو شاید وہاں پہ آ کے ہم اپنی سماجی برائیوں میں چلے جاتے ہیں اور ہم اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے. بہت ہی اہم اور بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ جب تک آپ اپنی سوسائٹی کو ایک ٹھیک ڈھب پہ لے کر نہیں چلتے, کیونکہ یہ آپ کا کام ہے. بالکل سوسائٹی میں محض بچے نہیں پیدا کرنے ہوتے, بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے زیادہ فوکس جو کیا گیا ہے وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ جو اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت کرتا ہے قیامت والے دنوں میرے ساتھ ہوگا. یہ تربیت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ تربیت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس بچے کو فنی حوالے سے معاشرے کا کارآمد شہری بنانا ہے. یہ تربیت اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس بچے کو اخلاقی اور روحانی حوالے سے اقدار پر, ویلیوز پر چلنے والا بندہ آپ نے بنانا ہے. اس کے ہاتھ اور زبان سے معاشرے کو تکلیف یا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ایسا معاشرہ ہم نے بنانا ہے, اور یہ معاشرہ, یہ شخص ایسا ہوگا جو ہمدردی کے قالب میں ڈھلا ہوا ہوگا, اور اس کی بات ہوگی, لوگوں کو فائدہ فراہم کرے گی, اور اس کے جو اعمال ہوں گے وہ بھی لوگوں کے لیے خیر کا ایک سبب ہوں گے. حالیہ دنوں میں آپ دیکھا کہ پاکستان میں سیلاب آئے, زلزلے آئے, طوفان آئے, بہت سی مشکلات, پریشانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور اس میں دیکھا کہ پاکستانی قوم نے جس ریزیلینس کا ثبوت فراہم کیا تو یہ دنیا میں اس کو مانا گیا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کی ایک بڑی ایمبولینس سروس جو ہے اس غریب ملک کے شہری چلا رہے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے پیسے دیتے ہیں, چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک بڑے اسپتال ہیں وہ اس ملک کے شہری چندہ اکٹھا کر کے چلا رہے ہیں. اس ملک کے اندر 50-60 لاکھ سے زیادہ دینی مدارس کے طلبہ کو یہ اس ملک کے غریب لوگ فیڈ کر رہے ہیں, اسے چلا رہے ہیں. تو ہمیں تو صبح و شام یہی بتایا جاتا ہے نا کہ ہم کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں تاکہ ہم کوئی اچھے کام نہ کر سکیں. یورپ میں کوئی ایک بندہ کوئی چند $1000 کا جو بیگ ہے نا وہ واپس کر دے تو ہیڈ لائن خبر بنتی ہے. میرے ملک کا بچہ اپنی جیب خرچی کے پیسے
سیلاب زدگان کے لیے گلے میں ڈال دے تو وہ خبر نہیں بنتی، کیونکہ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی دبا کے رکھنا ہے، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں اور محاسن ہیں انہیں اوپن نہیں کرنا، تو یہ والا کام ہم کرتے ہیں۔ تو وسیم سلیم صاحب آپ کا تو بڑا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر، تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، ایک تو اس قوم کی جو ریزیلینس ہے بہت ہی شاندار ہے، مطلب ہے کہ جس طریقے سے دہشت گردی کا اس نے مقابلہ کیا، کوئی اور قوم ہوتی ہے نا جس نے 1 لاکھ جانیں مطلب لاشیں اٹھائی ہوتی ہیں، اس کی کیا حال ہوتی ہے، وہ ڈپریشن کے مریض بن چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم کے اندر جذبات دیکھیں ان کے نا۔ اچھا پھر 2005 کے بعد میں آپ ہی کہہ رہے تھے کہ کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی آفت نہ آئی ہو، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جدوجہد کی ہے، بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بس اما شاکر و اما کفور، تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم کفر کرنے والے نہیں ہیں، ہم شکر کرنے والے ہیں۔ بالکل جی، یہ اصل میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں جو بری چیزیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ ہماری 2 دن پہلے 8 اکتوبر 2005 کو ہیلپنگ ہینڈ جب وجود میں آئی، آپ کو وہ دن یاد ہوگا، 2005 زلزلے کا دن تھا، تو اسی دن ہیلپنگ ہینڈ جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا امریکہ کے اندر۔ جو پاکستانی ہیں ہم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے بھائی باہر ہیں وہ سوچتے ہیں اور وہ احساس کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہیں۔ تو 2005 میں جب انہوں نے اس کا پہلا ٹینٹ ویلیج وہاں بنایا، تو آج میں جب اس کو دیکھتا ہوں نا کہ آج 20 سال کے بعد 132 اضلاع میں، یعنی ایک آپ دیکھیں اچھے پودے کی شکل میں انہوں نے بیچ رکھا، اور آج ایک تناور درخت پاکستان کے اندر موجود ہے، بلکہ صرف پاکستان میں نہیں، برکت آپ دیکھیں جب اچھی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ ہیلپنگ ہینڈ 56 کنٹریز میں، جس میں مسلم کنٹریز بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، جہاں کہیں دنیا میں آپ کسی طرف بھی اشارہ کریں گے نا کوئی مشکل آئی ہے، ہیلپنگ ہینڈ وہاں پر جو ہے وہ پہنچی ہے۔ تو بہت اچھے کام ہے جو پاکستانی جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا جو پاکستان سے باہر ہیں، اور جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اسی طرح فیل کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو اسی طرح آتے ہیں جس میں یہاں پہ لوگ، بلکہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہیلپنگ ہینڈ کے وہاں بورڈ نے اعلان کیا کہ ہم اس سیلاب میں $5 ملین جو ہے وہ خرچ کریں گے ریہیبلیٹیشن میں، تو مجھے ایکسپیکٹیشن یہ لگ رہی ہے کہ $7 ملین جو ہے نا ہمارا کلیکٹ ہو جائے گا۔ یعنی اتنا اچھا رسپانس ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے نا جو پاکستان میں خاص طور پہ، کیونکہ وہ پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سال جو ہے وہ ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پر خرچ ہوتی ہے۔ 10,500 یتیم بچوں کو ایک 1 کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم، اور وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بلکہ بڑی اچھی بات، میں جب یہ سیلاب کے دوران جب گیا تو یہی بچے جو آرفنز تھے آج کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی پولیس میں، وہ ہمارے والنٹیئر کے طور پہ وہاں لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ ایکسیلنٹ، یعنی ایک بڑی، یعنی وہ کہتے ہیں نا پے بیک، جب ایک بندہ اچھے کام کا آغاز کرتا ہے تو پھر سارے اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ تو آپ نے جس بات کا آغاز کیا نا کہ اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، یہ جنگ کے قریب جو ہے وہ ایک گاؤں تھا، دریائے چناب ایک طرف فل تباہی مچا رہا ہے، دوسری طرف جہلم تھا، تو ہم نے کہا جہلم کو کراس کر کے آبادیوں میں جاتے ہیں۔ تو ہم چند لوگ تھے، لیکن جو ہی کوئی 3 گاڑیوں کا سامان لے کر ہم فوڈ پیکیجز اور پکا ہوا کھانا لے کر گئے، تو ہم تھکے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا یہ کیسے کشتیوں میں رکھیں گے اور کیسے لے کر جائیں گے؟ تو پورا گاؤں جو اس سائڈ پہ، وہ پورا گاؤں آ گیا، اور انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ ریسٹ کریں، پانی پئیں، چائے، اور انہوں نے خود جو ہے وہ سامان وہاں پر رکھا اور ہمیں رخصت کیا کہ آپ لوگ اچھے کام کے لیے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ ہم ایک کیمپ میں گئے تو میڈیکل کیمپ تھا، اور اس میڈیکل کیمپ کے اندر جو ہے وہ ایک بچہ آیا ریڈی، اور شاید وہ مزدور تھا، تو مزدور جو ہے وہ بچہ ایسے بہت غریب سا لگ رہا تھا، لیکن اس نے 50 روپے لا کر جو ہے نا ہمارے ایسے وہ ٹیبل پہ رکھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم وہ کر رہے ہیں، فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، لیکن وہاں میڈیکل کیمپ چل رہا تھا۔ تو اتنا یقین جانے دل کو سکون ملا کہ یار یہ بچے بھی، بڑے بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی ایک درد رکھتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو مشکل میں دیکھ کر، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو ایک حصے کو جو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم درد محسوس کرے گا۔ تو الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ کے پلیٹ فارم میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ پاکستان کی اکثریت
اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں آگے آتے ہیں اور انسانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ اور سماج کی وہ مضبوطی کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈال رہے ہوتے ہیں. چند ایک لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, ہر جگہ پر جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ اتنے مشکل حالات میں پاکستان کے اندر جو اخوت, محبت اور ایک دوسرے کا جو احساس موجود ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ خود قرآن مجید میں نہیں کہتا کہ تم جو ہے نا وہ ایک آگ کے گھڑے کے کنارے تھے اور گرنے والے تھے, ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. یعنی تباہی سے بچنے کا راستہ اللہ نے کیا بتایا کہ ایک دوسرے کی محبت اللہ نے ڈالی اور تم جو ہے وہ بھائی بھائی بن گئے اور پھر 1300 سال تم نے دنیا پر حکمرانی کی. تو یعنی یہ بنیاد جو سماجی تعلق ہے, محبت ہے, احساس ہے, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کشمیر سے لے کر بلوچستان, سندھ, ابھی غزر میں وہ دیکھیں نا ایک پورا گاؤں جو ہے وہ وہاں پر ہیلپنگ ہینڈ کی پوری جو ہے وہ ٹیم گئی, تو عام لوگ جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو ادارے اپنی جگہ, گورنمنٹ نے بھی بڑا اچھا کام کیا, لیکن لوگوں کے اندر بہرحال ایک جذبہ اور مشکل ٹائم جب آتا ہے تو سب لوگ مل جل کر ایک ہو جاتے ہیں, وہ اپنی جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں انہیں بھی بھول جاتے ہیں. یہ جو 2014-15 میں جب سیلاب آیا تھا, نہیں میرا 2022-21-22 کی بات ہے, تو پشاور میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا, تو وہ اس نے اپنی ساری جیب خرچی جو تھی نا وہ جا کے ڈال دی جو وہاں الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک وہ باکس پڑا ہوا تھا, اس کے اندر جا کے ڈال دی. اچھا میں نے وہ دیکھی تو مجھے بڑی انسپائریشن ملی نا اس بچے سے. تو میں نے, اب صحافی ہم کیا کر سکتے ہیں, خبر ہی دے سکتے ہیں, تو میں نے ٹویٹ کر دیا. اور اس میں یہ تھا کہ اس بچے نے یہ جو پیسے تھے نا اس کے والدین عمرے کے لیے گئے, تو اس بچے جب والدین واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی عمرہ کروں گا, تو میں اپنے پیسے اکٹھے کر کے عمرہ کروں گا. تو وہ جو عمرے کے پیسے تھے اس میں اپنا گلا لیا, جا کے الخدمت کو دے دیا وہاں پہ. تو وہ جو میں نے اس کو رپورٹ کی تو سعودی ایمبیسی نے مجھے فون کیا, ان کے اس بچے کا ہمیں پتہ چاہیے. تو پھر جو سعودی عرب کے ایمبیسڈر جو ابھی ہیں, تو انہوں نے اس بچے کو بلایا, اس کی پوری فیملی کو عمرہ کروایا. اور مطلب دیکھیں نا, آپ کی نیت صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. اور وہ دیکھیں نا, وہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ہمارا ہیرو ہے. تو ہماری تاریخ تو ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے. اچھا یہ جو بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ اسکول میں پڑھا رہی ہیں, ٹیچنگ کر رہی ہیں, تو بچوں کے اندر اس طرح کے جذبات تو بہت پیدا ہوتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا نا, یہ تو اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, یہ تو ہم ان کو خراب کرتے ہیں نا. پتہ نہیں ہم کیا پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ بچے خراب ہو جاتے ہیں, ہم بچوں کو پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بچے ہیں اتنی خوبصورت فطرت سلیمہ پر جو پیدا ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے اسکول میں, گھر میں, بچوں کے ساتھ؟ ابھی سر بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ سماج صرف عوام نہیں ہوتی ہے, سماج آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ کا جو گھرانہ ہے جس میں آپ کے والدین ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, یہاں سے سماج کی ابتدا ہوتی ہے. آپ نے ان کا احترام کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنے بہن بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اس کے کام کیسے آنا ہے, بیمار کی خدمت کیسے کرنی ہے, مہمانداری آپ نے کیسے کرنی ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے کیسے برتاؤ کرنا ہے, اپنے گھر کو کیسے آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے, اپنے گلی محلے کی صفائی کے لیے آپ نے کیا انتظام کرنا ہے. اب یہ تربیت جو ہے نا, یہ سب سے پہلے جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. والدین آپ کی تربیت کرتے ہیں, بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, پھر وہ اسکول یا مدرسے جو ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے, پھر ایک استاد کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر تمدنی شعور پیدا کرے, سماجی شعور پیدا کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیں آپ جگہ جگہ پہ سائن بورڈز لگے ہیں, ہارن بجانا منع ہے. اب آپ اگر اچھے شہری ہیں تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو آپ نے اوبے کرنا ہے, اور آپ نے وہاں پہ ہارن نہیں بجانا. کچرا پھینکنا منع ہے, لکھا ہوا ہے, کوڑے دان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے استعمال کریں. تو بچوں میں یہ آپ نے شعور پیدا کرنا ہے کہ آپ نے کچرا کوڑا جو ہے آپ نے اس کے اندر پھینکنا. یہ بات تو بڑی اہم ہے. جی میرا سوال یہ تھا کہ جو بچوں کے اندر نا اتنے نازک سے احساسات اور جذبات جو پائے جاتے ہیں, وہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو اصل میں ہمارا تو ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے نا کہ آپ نے سڑکوں پہ جو سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں نا, جن لوگوں کے لگائے ان کو انگریزی نہیں آتی, لیکن آپ نے انگریزی میں سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں. آپ یہ شو کروانا چاہ رہے ہیں, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھائی وہاں اردو میں لکھیں, نشان بھی بنے ہوتے ہیں ان بورڈز پر, نشان بھی بنے ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ نہیں ہے نا, ایک بندے نے اسکول ہی نہیں پڑھا. یہ جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں, یہ کہاں پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ ان کے لیے آپ ہی لگاتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس طرف سے بھی بڑے پرابلم ہیں. جی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں وہ جو فیلنگز ہیں بچوں کی نا,
بچے جو وہ ہے ذرا وہ مجھے کسی بتائیں۔ بچے کو، کیونکہ اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کلاس روم میں کیسے رہنا ہے، کلاس روم کے کیا آپ نے قوانین کو، کن اصول و ضوابط کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور کلاس میں ڈسپلن، نظم و ضبط آپ نے کیسے رکھنا ہے، آپس میں کیسا رویہ رکھنا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کی شکایت نہیں لگانی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی آپ نے چیز چوری نہیں کرنی. اور ہم نے مختلف ٹریننگز اسٹوڈنٹس کو دی ہوتی ہیں، آفس بیریئرز بنائے ہوتے ہیں، ڈسپلن کنٹرول کے لیے بنائے ہوتے ہیں، سوک سوسائٹی باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اداروں میں. اس کے علاوہ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی جو ہے وہ تخلیق کی گئی جاتی ہے اداروں میں، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، ہر کلاس میں سے اس کا ایک ممبر بنایا جاتا ہے جو ان چیزوں پر کام کرتا ہے. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو طالبات یا ادارہ یا اساتذہ مل کر اس کی مدد کرتے ہیں. جس طرح سے ابھی جب زلزلہ آیا تھا ترکی میں تو اس میں اعلان کیا گیا تھا کالج کی انتظامیہ نے کہ آپ طالبات جو ہیں وہ ترکی کے لیے آپ اپنے امداد دیں، اپنا چندہ دیں. تو بچے جو ہیں وہ خوشی سے جو بھی ان کی حیثیت ہے یا اپنے وہ پیسے جو لے کے آتے ہیں یا اشیاء جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. اب اسی طرح کیونکہ ادارے جو ہیں وہ بچے کی تربیت مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ شعور دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ کل کا بڑا شہری ہے اور وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس نے دنیا کا سامنا کرنا ہے. تو بچوں کو ادارہ جو ہے وہ شروع سے تربیت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا یعنی شہری بننا ہے، مفید شہری آپ نے بننا ہے. مفید شہری آپ نے کیسے بننا ہے، تو بہت ہی اہم ہے. اچھا نمرہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ براہ راست ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جنہیں کسی جرم میں پھنسا دیا جاتا ہے یا وہ جرم کر کے آئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سوسائٹی میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کسی نے کوئی کرائم کر دیا تو اس کی ماں آ رہی ہے، اس کے والد آ رہے ہیں، اس کے بھائی آ رہے ہیں، تو سب لوگ مل کے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا یہ جو کوئی سماجی تعلقات کے باب میں نا، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جرم کیا ہوا ہے، باپ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے یہ جرم کیا ہوا، لیکن وہ جو پدرانہ شفقت ہے وہ اتنی غالب آ رہی ہے کہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی، وہ کسی اور کا بچہ ہوتا نا تو پھر کہتا نہیں انصاف ہونا چاہیے. اب باری اپنے بچے پر آ گئی ہے، تو اب یہاں پر آ کر نا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا وکیل تکڑا سا مل جائے نا جو میرے قاتل بچے کو مظلوم ثابت کر دے، معصوم ثابت کر دے. تو یہ کیسی، یہ کیا کہانی ہوتی ہے، یہ سمجھائیں ذرا. اصل میں ہمارا نا کنسیپٹ لا کا یا ہم لائرس کا یہ لیا جاتا ہے کہ آپ جرم سے بچا دیتے ہیں. اگر کوئی فار ایگزامپل کسی نے کرائم کیا ہے تو آپ اس کو کلین چٹ دلوا دیں گے. تو بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا ہے موسٹلی. اصل میں ہمارے سامنے کچھ آئی تھنک سو 10% کیسز ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں، مے بی ان میں 5 کیسز میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو 95% پیچھے سوسائٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. اب فار ایگزامپل اب اگر آپ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم مغربی معاشرے کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، ایمفسائز کرتے ہیں اور ہم ان کی چیزوں کو لینا بھی چاہتے ہیں، تو بیسیکلی اگر جیل کا مقصد جو ہے وہ ریہیب سینٹرز ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی کرائم کیا ہے تو آپ کی وہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. آپ کے وہ ایسے ادارے ہونے چاہیے، جیسے اگر ہم دیکھیں کہ اگر 18 سال سے کم عمر بچے کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کو عام جیل میں نہیں بھیجا جاتا. ان کو جو بھیجا جاتا ہے وہ کسی ایسے سینٹر میں جہاں پہ وہ بچے جوینائل کورٹس ہوتی ہیں، جوینائل ہی جو ہے وہ جیلز ہوتی ہیں، تاکہ ان کی ریہیب ان کو کیا جائے اور ان کو ایک اچھا شہری اور ایک اچھا سماج کا کارکن بنایا جا سکے. لیکن وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ اچھا اب فار ایگزامپل ایک پوری فیملی جو ہے وہ ایک مجرم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ جو ہے اس بندے کو یا اس جو مجرم ہے اس کو ایک اچھا شہری نہیں بنائیں گے تو وہ دوبارہ سے پھر وہی جرم کرے گا، اور جو اس کے ساتھ جو افیکٹڈ ہے وہ ساری اس کی فیملی افیکٹڈ ہو رہی ہے. تو کیوں نہ ہم اس بندے پہ ایسا وہ کریں، کام کریں کہ وہ دوبارہ کرائم نہ کرے، اس کی فیملی افیکٹ نہ ہو اس سے. اب ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی اب ہینڈ کفس میں ایک باپ کو دیکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب اس کے بچے کورٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کی بیوی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ بیچارے بہت ہی پیتھیٹک حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ جو بچے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا باپ ہینڈ کفس میں ہے یا ان کا منہ کورڈ ہوا ہے، تو وہ ان کے اوپر ایک مینٹلی اگر ہم دیکھیں تو کیا اثر جا رہا ہے اس سے. آئی تھنک سو ساری زندگی کی ایک پکچر جو ہے نا، بالکل. اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کورٹ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں، ان کے ہینڈ کفس ہوتے ہیں، ان کے منہ ایسے کورڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ہینیس کرائم کیے ہوئے ہوں گے. تو جب وہ ہوتا ہے تو ایک لائر کا وہاں پہ کام کیا ہوتا ہے، ہاں آپ اس کی سزا کم کروا سکتے ہیں،
فار ایگزامپل اس کو 25 سال سزا ہے تو آپ اس کو کوئی ایسے کوئی لوپ ہول اگر ہے یا اس نے اگر کوئی جرم نہیں کیا ہوا تو آپ اس کی سزا کم کروا سکتے ہیں یا اس کو ایسی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں، ریفر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مینٹل اس کی سٹیٹ ایسی نہیں تھی تو آپ اس کو کیسی ایسے ریہیب کی طرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ جو دوبارہ ایک تو وہ کرائم نہ کرے، دوسرا جو اس کا لوگ جڑے ہیں جو اس کی فیملی ہے وہ اس سے افیکٹ اس طرح سے نہ ہو. صحیح. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک لائر کا مقصد ہمیشہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو ایک کلین چٹ دلوانی ہے. وہاں پہ بہت سارے عناصر اور بھی آتے ہیں لیکن وہ جو ایک مینٹل ٹارچر جو اس کی فیملی یا باقی لوگ برداشت کر ہوتے ہیں شاید وہ ان سے بہتر کوئی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوتا کہ وہ کیسے وہ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا نمرہ چودھری صاحبہ، اور بہت شکریہ گلناز عظیم بھٹی صاحبہ، وسیم سلیم صاحب. بہت ہی زبردست اور بڑی اہم گفتگو آج کی. ناظرین، جو اسلامی شریعت ہے وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں یہ محض کوئی رسم نہیں ہے. ہمیں جو اسلام تعلیمات دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا درجہ عبادت کے دائرے کے اندر آتا ہے. آپ کسی کی خیرخواہی کے لیے نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. تو آپ صرف اپنے بچے کو برائی سے نہیں روکتے، کسی اور کا بچہ بھی برائی کا شکار ہو رہا ہو تو آپ اس کو بھی اپنا بچہ سمجھ کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس سے بھی ہم نے برائی سے بچانا ہے. اسی طرح جب مشکل حالات آئیں تو سب کو یکسمت ہو کر اور یک جو ہو کر آپ کو وہ کام کرنا ہے جس سے معاشرے کے اندر خیر پھیلے. تو یہ جو سماجی تعلقات ہیں ان پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.